یہ چیک کریں، یہ چیک کریں، یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس کا ایک میجک، ایک جادو، یعنی جادو کیا ہے؟ یعنی اس پر یہ نوٹ ہے نا، ایک عمل ہے، جب تک تمہاری جیب میں ہے، تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا حیران رہ جائیں گی کہ تمہارے حالات کیسے ٹھیک ہو گئے۔ تمہارے حالات، میں کہتا ہوں جی، بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میں نے وہ فلاں کام کیا، وہ بھی الٹا ہو گیا، وہ فلاں کام کیا، وہ بھی الٹا ہو گیا، یہ کام کیا، یہ بھی الٹا ہو گیا۔ آپ دیکھو گے کہ جو کام تم خالی سوچ رہے ہو نا، الٹا تو چھوڑو نا، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جایا کرے گا، یہ نوٹ کی برکت سے، اور اس پر جو میں آپ کو دم بتانے لگا ہوں اس کی برکت سے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ عمل اس طرح، یعنی میں بسم اللہ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بندہ یہ ویڈیو پوری دیکھے گا، عمل کی اجازت ہے، اور ایک بار درود پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چھوٹا سا آدھے منٹ کا واقعہ سنیں۔ میں ٹیوشن جایا کرتا تھا جب میں بالکل چھوٹا تھا، یعنی 6-7 سال عمر ہوگی ٹیوشن۔ تو وہاں پر جو مطلب ہمیں باجی پڑھاتی تھی، جس باجی سے یا جس ٹیچر سے ہم پڑھتے تھے، وہ ایک پوری فیملی تھی، یعنی وہاں پر اس کے بھتیجے بھتیجیاں، یعنی اس کے بہن بھائیوں کے بہت بڑی فیملی تھی۔ تو جو مجھ سے تھوڑے بڑے تھے، جو 10-12 سال کے ہوں گے، یا میں اگر 6-7 کا تھا تو کوئی 9 سال کے ہوں گے، وہ بیٹھے آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، اسی کے گھر کے بندے، باقی لوگ بھی آئے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ صرف اسی کے گھر کے تھے، لیکن اس کے اپنے بھی بھتیجے بھتیجیاں اس جو ٹیچر تھی بیٹھتے تھے۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تایا جی نے یہ عمل بتایا، اس طرح ہوا، ہم اس طرح نوٹ پہ دم کریں گے۔ مثال یہ تو 10 روپے کا نوٹ ہے نا، وہ بھی آج کل کا، اس دور میں بڑا نوٹ ہوتا تھا، لیکن وہ 1 روپے کا نوٹ اٹھا کے نا، 1 روپے کا نوٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ اس طرح عمل کیا، ہمیں یہ مل گیا، ہمیں وہ مل گیا۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ کیا عمل ہے؟ تو کہنے لگے عمران بھائی تجھے بتاؤں گا نا، تو پھر اگر تجھے جتنے پیسے ملے آدھے مجھے دینا ہے۔ جی بچوں کی بات ہوتی ہے، لیکن چھوڑے، وہ تو بچکانہ باتیں تھیں۔ بعد میں نے ایک بار میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا نا، تو جو وہ عمل انہوں نے بتایا مجھے، میں نے ایک نوٹ پر دم کیا اور اپنی دکان پر رکھ لیا، ایک جگہ سائڈ پر، ایک خانے میں رکھ دیا، جیسے جہاں پر سامان لگا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ گاہکوں کی قطاریں لگی رہنی، میں بھول بھی گیا دم کر کے۔ اور پھر ایک دن میں نے صفائی کر رہا تھا، وہاں کو جو ریک ہوتے ہیں، خانے بنے ہوتے ہیں جس میں سامان ہوتا ہے، تو نوٹ نیچے گرا، اور جیسے ہی نیچے گرا پورا دن میرا کام نہیں ہوا، سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں شام کو جھاڑو وہاں پر کر رہا تھا، دکان پر ظاہر ہے جھاڑو خود ہی کرنی پڑتی ہے، دیکھا نوٹ پڑا ہے، مجھے سمجھ نہیں یہ کہاں سے آیا۔ پھر مجھے یاد ہے، ہاں یہ میں نے رکھا تھا پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے۔ پھر وہ نوٹ میں نے جیسے ہی رکھا، حالانکہ شام ہو چکی تھی لیکن رش پڑ گیا۔ اس دن میں نے 11 بجے رات کو دکان بند کی، حالانکہ میں 8 بجے بند کر جاتا تھا، کئی بار تو 7 بجے بند کر جاتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برکتیں، جب آپ، یہ رزق ہے، یہ یاد رکھنا، یہ رزق ہے، یہ پیسے نہیں ہیں، یہ رزق ہے، یہ ایک رزق ہے۔ جب ہم اس پر دم کرتے ہیں نا، اللہ کا کوئی نام، خاص کر ایک کوئی بھی نام دم کر لو، یہ نہیں ہے جی وکفا باللہ وکیلا، ایک آیت ہے، اسی طرح یہ عمل بسم اللہ کا ہے۔ تو بات اس طرح کہ جب ہم اس پر دم کرتے ہیں نا، تو اس کے گرد بھی موکلات ہیں۔ یہ نوٹ ہے نا، یاد رکھنا کہ کیوں چل رہا ہے، ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ چلو تھوڑا بڑا نوٹ ہونا چاہیے، مثال یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ہے جی اس طرح یہ اس میں 500 کا بھی نوٹ ہے۔ بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کاغذ سے ہر چیز ملتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے گرد جو موکلات ہیں وہ کام کرواتے ہیں۔ یاد رکھنا ہر چیز کے موکلات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے، یہ وید بے جان چیز ہے جس کے موکلات ہیں، ہر جاندار کے ساتھ موکلات ہیں، کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس پر دم کرتے ہیں نا، تو اللہ اپنے فضل سے، اپنے یعنی اذن سے، موکلات کے ذریعے اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ یہ تو آپ کے پاس پڑا رہتا ہے، یعنی یہ نوٹ ہے نا، یہ آپ کا نہیں لگے گا، لیکن اس طرح کے پھر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ آتے ہیں
برکت سے کاروبار، ظاہر ہے محنت تو کوئی نہ کوئی کرنی پڑے گی نا، یہ تو نہیں کہ آپ گھر میں بیڈ پر لیٹ جائیں اور کہیں مال آئے، نہیں، کام تو کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو وہ ٹیوشن میں مجھے پتہ چلا، اور بعد میں میں نے بس بے خیالی میں اسی طرح دم کیا اور رکھ دیا ہے جی، اور پھر وہ برکتیں، وہ نظارے، اور یقین کریں کہ یہ بہت عرصہ وہ نوٹ میرے پاس روپے والا تھا، یہ تو چلو آج کل کا یعنی جو سکہ رائج وقت ہے، اس دور میں 10 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، کافی عرصہ میرے پاس پڑا رہا، حتیٰ کہ نوٹ وہ بند ہو گئے پرانے 10 والے، لیکن وہ پڑا رہا۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ نوٹ، ہاں بند شدہ نوٹ جو ہے حکومت جسے کینسل کر دے وہ نوٹ نہیں چلتا۔ تو یہ جب آپ عمل کرو گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں برکت ہو رہی ہے، آپ کی یعنی جو آپ ارادہ کرتے ہو کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہونے میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایون کہ میں نے ایک بندے کو بتایا، وہ چاہتا تھا کہ میرا اپنا ذاتی مکان بن جائے، اللہ نے ایسے اسباب لگائے، اس کی پینشن آ گئی، اس کی جناب بیٹے کام پہ لگ گئے، اور ایک انعام بھی نکل آیا، یعنی پرائز جو ہے، تو اس طرح اس کا مکان بھی بن گیا۔ یعنی برکت کا یہ انداز ہے۔ تو ایک نوٹ دم کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا کریں، انشاءاللہ رکھ کیا لیا کریں، ایک بار رکھ لیں بس، پھر دیکھیں کیسے آپ کی برکت ہوتی ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کرنا ضروری ہے، یہ میرا ذاتی عمل ہے، میں نے اس پر چلا کیا ہوا ہے۔ عمل کو صرف لائک کر دیں، کوئی اس پر خرچہ نہیں ہے، اور ویڈیو شیئر کریں، اور ویڈیو پوری دیکھیں، اگر آپ نے سکپ کی ہے پھر اجازت نہیں ہے۔ تو ویڈیو یعنی ایک کمنٹ بھی کر دیں اس ویڈیو پر تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے۔ ہاں اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہمارے مستند با اجازت وظیفے ملتے رہیں۔ اچھا دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو نوٹ ہے نا، جس 10 کا بڑا نوٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو دم کرو اور اپنی جیب میں ڈالو، ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نوٹ کو دم کرو اور جیب میں تو ڈال لو، لیکن ہر یکم کو، ہر چاند کی، جیسے اب شعبان چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا، یہ جو شعبان ہے، شعبان کا مہینہ جو 2026 چل رہا ہے نا، اسی طرح اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی طریقہ کرو، لیکن جب ایک بندہ پراپر وہ طریقہ اختیار کرے گا تو چاند کی ایک طریق کو عمل کرے گا۔ ویسے آپ شعبان کی جو بھی طریق ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ساری زندگی رکھنا ہے تو کسی وقت بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ زیادہ برکتیں ہوں تو چاند کی ایک طریق کو عمل کر دیا کرو، اور یا اب آج جو بھی طریق ہے آپ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن جب یکم رمضان آئے ایک نوٹ اور لیں، اس کو صدقہ کر دیں، اور دوسرا نوٹ دم کر کے اپنی جیب میں یا پرس میں رکھ لیں، اور پھر جب رمضان کے بعد اگلا شوال آئے، عید کا مہینہ، تو پہلا انعام صدقہ کریں۔ اور آج کل 10 روپے کا صدقہ بھی کیا دینا، بندہ 50 کا 100 کا دم کر لے تاکہ جب کسی کو دیں گے وہ ایک سموسہ تو کھا سکے، ہیں جی۔ تو بہرحال آپ نے لائک کر دیا ہے تو آپ کو عمل کی اجازت ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ عمل اس طرح ہے کہ درود پاک 100 بار پڑھیں۔ کتنے بار؟ 100 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 بار درود پاک پڑھ کے 313 بار، کتنے بار کمنٹ میں لکھیے مجھے پتہ چلے۔ بسم اللہ کتنے بار؟ 313 بار بسم اللہ آپ نے پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر 100 بار درود پاک، یعنی اول اور آخر 100 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ کے 313 بار یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیں، اور اس کو جناب اپنے جیب میں، یہ دیکھیں نا میری جیب ہے، اس میں اس طرح ڈال لیں یا پرس میں رکھیں، سب سے زبردست چیز ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد حالات چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور اس عمل کی یہی زکوٰۃ ہے کہ ویڈیو جس نے نہیں نہ پوری دیکھی اس کا کٹ نہیں کرے گا، بے شک کر کے دیکھ لو، آزما لو میری بات، کیونکہ یہ میرا عمل ہے، میں اس کا عمل ہوں۔ اب بسم اللہ تو خدا کی ہے، قرآن کی آیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، میں 10 ماہ کا عمل ہوں، کئی آیات کا۔ تو عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور اگر آپ یہ ہر یکم کو کر لیں اور مہینہ ختم ہو، اگلی یکم سے پہلے اس نوٹ کو صدقہ کر کے دوسرا کر لیا کریں،
اس سے اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے انشاءاللہ۔ تو عمل کی اجازت کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ویڈیو لائک کریں، ایک کمنٹ کریں، ویڈیو شیئر کریں، اور ایک یعنی سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔